کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ بہت مشکل میں تھے، راستے بند تھے، سہارا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی دروازہ کھل گیا، کوئی نہ کوئی آسانی مل گئی؟ یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کی وہ خاموش مدد ہوتی ہے جو بنا آواز کے، بنا کسی شور کے آپ کی زندگی میں کام کرتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ کی خاموش مدد کی 4 خاص نشانیوں کے بارے میں۔ یہ نشانیاں جان کر آپ کا ایمان اور مضبوط ہوگا اور دل سکون سے بھر جائے گا۔ اللہ کے ہر کام کا ایک مقرر وقت ہے۔ کوششیں اور محنتیں رنگ تبھی لاتی ہیں جب معلوم ہو کہ جو ہوگا اپنے وقت پر ہوگا اور جو ہوگا بہترین ہوگا۔ یہ نہیں کہ مایوسی اختیار کر لی جائے اور یہ دعا کی تھی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اب کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا، اتنا صبر کیا تھا، اب کیسے صبر کروں۔ بس جان لیں کہ یہ الفاظ مایوسی میں شمار ہوتے ہیں اور مایوسی کفر ہے۔ اپنے ذہن میں یہ بات ڈال دیں کہ مقرر وقت پر اللہ پاک آپ کو آپ کی مانگی ہوئی شے عطا کر کے آپ کو خوش کر دے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں، بے شک وہ قبول کرنے والا ہے، بے شک وہ سننے والا ہے۔ صبر کریں اور بہتر وقت کا انتظار کریں۔ وہ جذبات سب سے معتبر ہوتے ہیں جب آپ اکیلے بیٹھ کر جی بھر کے روتے ہیں اور پھر اللہ کے سامنے سسکیاں لیتے رہتے ہیں۔ نہ کوئی اشارہ، نہ منہ سے کوئی حرف ادا کرتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے سامنے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں، اور تب ہم جان جاتے ہیں کہ ہم زندگی کے کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوب جائیں، اللہ کی محبت ہمارے لیے کبھی کم نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں ہمارا کیا ہے، ہماری تو ذات بھی ہماری نہیں ہے، تو ہم کسی انسان کو یا کسی چیز کو اپنا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر ہمیں کچھ ہمارا لگتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ بڑے یقین سے، بڑے مان سے جب ہم ہمارا اللہ کہتے ہیں تو روح تک ایسی تسکین ملتی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ امید رکھنا یہ جاننا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے لیے لکھا جائے گا وہ آپ کا ہی ہوگا۔ ہمیشہ اچھی چیزوں کی امید رکھیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ تو اس سے میں نے سیکھا کہ اللہ سے بہترین کی امید رکھنا اور اس کی امید رکھنا واقعی ضروری ہے۔ اپنے دل کو یہ جان کر تسلی دیں کہ اللہ آپ کی ہر دعا سنتا ہے، اس کا کن آپ کی زندگی بدل دے گا۔ وہ آپ کے دل کو پہنچنے والے گہرے اور تیز ترین درد سے واقف ہے۔ پریشان نہ ہو، وہ آپ کو بہترین دے گا۔ اللہ کی مدد کی 4 خاص نشانیاں، جس میں پہلی نشانی تو یہ ہے کہ آپ کے دل کا بے وجہ مطمئن ہونا۔ جب حالات سخت ہوں، مصیبتوں کا طوفان چل رہا ہو، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ رہی ہوں، لیکن دل پھر بھی عجیب سا سکون محسوس کرے، تو یہ رب کی خاموش مدد کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے بے وجہ دل کا اطمینان عطا فرما دیتا ہے، تاکہ وہ جان لے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ کی خاموش مدد کی دوسری نشانی، ناممکن کام آسان ہو جانا۔ جب وہ کام آسانی سے ہو جائے جس کے لیے دنیا والے کہتے تھے کہ یہ ممکن نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تو یقین کرو وہ اللہ کی پوشیدہ مدد ہوتی ہے۔
قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا، اور دل کہہ اٹھتا ہے واقعی میرے رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ کی مدد کی تیسری نشانی، مصیبت کے پردے میں چھپی آسانی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی رکاوٹ آتی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، لیکن تھوڑے ہی وقت میں پتہ چلتا ہے کہ وہ مصیبت دراصل خیر کا دروازہ تھی۔ قرآن میں اللہ نے وعدے کیے ہیں، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ جب کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو بظاہر آزمائش بھی اس کے حق میں آسانی بن جاتی ہے۔ اللہ کی مدد کی چوتھی نشانی، انجان لوگوں کا مددگار بن جانا۔ جب آپ ایسی جگہ پھنس جائیں جہاں کوئی اپنا بھی کام نہ آئے، لیکن اچانک کوئی انجان شخص، کوئی غیر متوقع ذریعہ آپ کی مدد کرے، تو جان لیجیے یہ صرف اللہ کی مدد ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، اور وہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے اور زبان بے ساختہ کہہ اٹھتی ہے، اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہم انسانوں میں صبر نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں جس وقت ہم دعا کریں اسی وقت قبول ہو جائے، مگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ بندے کے لیے کیا بہتر ہے اور اس کو کب اور کتنا دینا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو وہ نہیں دیتا جو اس کو اچھا لگے، بلکہ وہ دیتا ہے جو اس کے لیے اچھا ہو، اور یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کے اوقات۔ تمہاری روتی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب اللہ نے ابھی تک نہیں دیا، مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ اللہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تمہارا صبر، گرتے آنسو اور مسلسل اسی سے مانگنا ہی تو وہ تمہاری دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ صبر آزما رہا ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہو کہ میرا بندہ مایوس تو نہیں ہو جاتا۔ جب بے بسی کے ساتھ جھولی اس کے در پر لے جاتے ہو تو وہ کیسے نہیں سنے گا۔ میرا اللہ اتنا پیار کرنے والا مہربان ہے۔ اگر آپ کسی الجھن کا شکار ہیں اور رات دن بس سوچوں میں ڈوبے رہتے ہیں تو اپنی اس الجھن کو اللہ کے سپرد کر دیں اور بے فکر ہو جائیں، کیونکہ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ نہیں، بس تم اپنے رب العالمین پر یقین رکھو، بلکہ کامل یقین رکھو۔ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ تم آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔
بس تم اللہ کے حکم کے انتظار میں صبر کرتے رہو، کیونکہ اللہ تمہارے صبر کا اجر تمہیں ضرور دے گا اور تمہیں ایسا سکون دے گا کہ تمہیں کبھی لگے گا ہی نہیں کہ تم تنہا ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، قبولیت کی ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ بس تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ اللہ کو پوری کائنات میں کوئی مخلوق اتنی محبوب نہیں جتنی ایک دعا کرنے والی مخلوق محبوب ہے، اور سب سے پسندیدہ اسے اپنے بندے کا مانگنا اچھا لگتا ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو رب کی رحمت کو ایمپلیفائی کرتی ہے، پھر چاہے وہ دعا یوں ہی چپکے سے صحن میں بیٹھ کر کی ہو، تاروں کو تکتے ہوئے کی ہو، رات کے اندھیروں میں بہتے اشک میں کی ہوں، یا دن کے وقت دنیا سے اپنے آنسو چھپا کر کی ہوں۔ وہ تو السمیع ہے، تمام سننے والوں میں سے بہترین سننے والا۔ اس نے تو کنڈیشن نہیں رکھی کہ میں فلاں وقت تمہیں سنوں گا یا فلاں وقت دعا قبول کروں گا۔ اللہ تو کہتا ہے بس پکار لو، دنیا کے تمام محبوب ایک طرف اور تیری محبت سے دی گئی ایک پکار ایک طرف۔ سبحان اللہ، میں صدقے ایسے محبت کے جو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتی، ہمیشہ ڈھانپ کے رکھتی ہے کہ انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ یا اللہ بھلا ایسی محبت کون کرتا ہے جیسی محبت تو ہم سے کرتا ہے۔ منظر کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، حالات بھی بدلتے ہیں اور وقت بھی پاسا پلٹتا ہے۔ بات صرف صبر اور یقین کی ہے۔ اس پر صبر کر لو جو ملا نہیں، اور اس پر یقین رکھ لو جو اب تمہارے پاس ہے، پھر تم تک وہ بھی پہنچا دیا جائے گا جس پر تم نے صبر کر رکھا تھا۔ چاہت کی طلب سے پہلے بہتر نصیب کی تمنا کرو، پھر جو چاہت بہتر نہیں اس کو بھی بہتر بنا کر تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیا جائے گا۔ ہر شے تمہارے مقدر کا حصہ بن کر نہیں آتی، کیونکہ تم ان باتوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے جو اللہ جانتا ہے، اور اگر تمہیں ان کی حقیقت کا پتہ چل جائے جنہیں اللہ تم سے دور کرتا ہے تو تم کبھی ان کے لوٹ آنے کی تمنا نہ کرو۔ آپ کو پتہ ہے غم سے تو زندگی کی لذت ہوتی ہے، اور امتحان اللہ انہی کا لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ تاکہ وہ انہیں چن لے اور اپنا بنا لے، اور جن کو اللہ چن لیتا ہے انہیں کسی اور کا نہیں ہونے دیتا، اس لیے وہ ان چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ حائل کرتی ہیں، اور یوں اختتام میں اللہ رہ جاتا ہے اور تم رہ جاتے ہو۔ کچھ چیزیں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ انہیں تم سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے
کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ کبھی کبھار تم اس چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہو جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہے، جس کا تمہارے پاس رہنا صرف تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تمہیں مستقل اذیت سے بچانے کے لیے عارضی تکلیف دیتا ہے۔ مصلحتوں کو سمجھنے سے زیادہ ضروری ان مصلحتوں پر یقین رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے تم اللہ کو مان سکتے ہو مگر جان نہیں سکتے، اور اس کو ماننا ہی سب سے ضروری ہے، کیونکہ اس کی ذات تمہاری سوچ سے بہت وسیع ہے، اور جس کو جاننا ناممکن ہو اس کی مصلحتوں کی رازداریاں تمہاری سمجھ میں کہاں آنے والی ہیں۔ اور یاد رکھو کہ تمہارے رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ تو بس ایک اشارہ دیتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک حکم دیتا ہے اور بادل کا ہر حصہ بارش بن کر برسنے لگتا ہے۔ وہ ایک حکم دیتا ہے اور خزاں کے سبھی پتے ٹوٹ کر زمین پر گر جاتے ہیں، اور وہ ایک ہی حکم سے اس بے جان باغ کو بہار کے موسم سے بھر دیتا ہے۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے اور پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ کیا تمہیں معجزات کا مطلب معلوم ہے؟ نہیں معلوم تو سنو۔ معجزہ تو ہوتا ہی تب ہے جب دہکتے ہوئے انگاروں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تو عین اسی وقت وہ آگ گلزار ہو گئی۔ پھر سوچو کہ اتنا وقت کیوں لگا؟ اگر اللہ چاہتا تو آگ جلتی ہی نہ۔ تو سنو، اگر ایسا ہوتا تو اسے معجزہ کون کہتا؟ اب سمجھ آئی بات کہ جب ہر امید دم توڑ دے، جب دنیاوی اسباب ختم ہو جائیں، جب ہر کوئی کہہ دے یہ ناممکن ہے، تب اللہ پر اس سوچ کے ساتھ یقین رکھنا کہ وہ آخری لمحات میں بھی قسمت بدل دیتا ہے۔ ایسا یقین اس رب پر رکھ کر دیکھیں، یقین تو کریں۔ اس ذات اقدس کو اتنا کمزور کیوں سمجھ لیتے ہیں آپ؟ دنیاوی اسباب دیکھیں اور مایوس ہو گئے۔ کیا وہ ذات اتنی کمزور ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں نا۔ تو پھر ایک لمبی سانس لیں اور اس رب پر اپنا یقین گہرا کر کے اس سے مانگیں اور صبر رکھیں، کیونکہ معجزہ تو بھی آخری لمحات میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو، جب رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا۔ کچھ رشتے ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی انہیں نبھانا، یہی تو ہمارے رب کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نہ کسی کے گھر پیدا ہوتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے بہن بھائی چنتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے باقی کے رشتے۔ یہ تو ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھے ہوتے ہیں، اور انہی کے ذریعے ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ زندگی کے سفر کی مختلف شکلیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ آسانی کے زمانے سے گزر رہے ہوں اور کوئی مشکلات کے زمانے سے گزر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ وہ لوگوں میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ آج کسی کی مشکل ہے، اگر آپ آسان کر دیں گے
تو جب کبھی آپ مشکل سے گزریں گے تو اللہ آپ کی مشکل آسان کر دیں گے، کیونکہ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ آج کا دن رات میں بدلے گا اور رات سے صبح نکلے گی۔ کسی پر سے رات گزر رہی ہے تو اس میں سے اپنے لیے اندھیرے نہ سمیٹیں، ورنہ آپ کے دن بھی سیاہ ہو جائیں گے۔ خوشیاں بہت کم اور مختصر ہوتی ہیں، اور جب اللہ تعالی ہمیں خوشیاں دے رہا ہو تو ہر قسم کی بے چینی، اضطراب اور کشمکش کو دل و دماغ سے جھٹک کر خوش رہنا چاہیے، اور شکر صرف زبان سے نہیں عمل سے بھی ہونا چاہیے۔ شکر کی سب سے بہترین عملی کیفیت یہ ہے کہ آپ خوش و مطمئن رہیں۔ اپنے کل کی ساری پریشانیاں اسی رب پر چھوڑ دیں جس نے آج تک آپ کی پریشانیوں کو دور کیا ہے، جس نے آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ وہ آپ کو آنے والے کل میں بھی نہیں چھوڑے گا، اور یہ احساس ہی بہت خوش کن ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس ہے۔ کہاں شکر ادا کرتے ہیں ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا، مجھے سمجھ نہیں آتی انسان اتنا ناشکرا کیوں ہے۔ خدا نے لاکھ نعمتوں سے بھی نوازا ہوگا، لیکن اگر ایک چیز نہ ملے تو گلہ شروع۔ ضروری تو نہیں کہ جب دعا مانگی جائے تبھی قبول ہو جائے۔ انسان صرف وہ جانتا ہے جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یا محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا خدا تو آنے والے وقت کے بارے میں بھی سب جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں آج صحیح لگ رہی ہے کل وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، تو گلہ کرنے کے بجائے شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے رب کو تمہارا مانگنا پسند ہو اور تمہارا رب تمہیں بار بار سننا چاہتا ہو۔ اپنی ہر سانس کے ساتھ شکر ادا کرنا سیکھیں۔ اپنے ماں باپ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں تو شکر ادا کریں۔ دیکھ پا رہے ہو، سن پا رہے ہو، چل پا رہے ہو تو شکر ادا کرو۔ یہ سب کائنات کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں جو خدا نے آپ کو دی ہیں، جنہیں دولت سے خریدا نہیں جا سکتا۔ تو خدا جس حال میں بھی رکھتا ہے شکر ادا کرنا سیکھیں، کیونکہ شکر گزار اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ جسے اللہ نے جوڑا ہو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جس آنکھ نے شکر کے آنسو بہائے ہوں اسے غم زیادہ دیر رلا نہیں سکتا۔ جس دل نے اللہ پاک پر توکل کرنا سیکھ لیا ہو اسے پھر ماضی کے اندھیرے اور مستقبل کے خوف نہیں ستاتے۔ جس نے یہ مان لیا ہو اللہ پاک ہی ہنساتے ہیں اور وہی رلاتے ہیں، تو پھر اسے لوگوں کے ظالم اور خود کے مظلوم ہونے کے نفسیاتی مسئلے درپیش نہیں آتے۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اللہ میری دعائیں کیسے قبول کرے گا۔ مجھے تو دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، نہ الفاظ زبان پر ٹھہرتے ہیں، نہ جذبات بیان کرنے آتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی سی صدائیں، یہ آدھی ادھوری دعائیں۔ مجھے تو یہ بھی کہنا نہیں آتا کہ یا اللہ میں تکلیف میں ہوں۔ مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں رہتی کہ یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ آپ کے بندوں نے بہت دل دکھایا ہے۔ یہ زار زار بہتی ہوئی آنکھیں اور یہ کپکپاتی ہوئی زبان تو کبھی کبھار اتنا بھی موقع نہیں دیتی کہ کچھ مانگ سکوں، مگر پھر بھی اللہ ہر دعا سن لیتا ہے۔ وہ انکہے الفاظ جو میں کہتی نہیں اللہ سمجھ لیتا ہے۔ میری کپکپاتی ہوئی زبان کا دکھ اللہ جان لیتا ہے۔ اس کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ اس کے در پر آ کر رکتا ہے، اور وہ تو ان دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا جو 30 سال کا چھوٹا سا بچہ اپنی طوطی زبان میں کہتا ہے، وہ زبان جو ماں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔
پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری پکار رد کرے؟ کیسے ممکن ہے کہ تمہاری صدا نظر انداز کر دے؟ کون اچھا ہے اور کون برا، نہ جانے لوگ اس کا فیصلہ کیسے کر لیتے ہیں۔ جن باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ لوگ کیسے ان باتوں کو جاننے کا حق رکھتے ہیں؟ کسی بھی شخص کی حقیقت تم کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ تم کو کیا خبر کہ دن بھر مسکرانے والا انسان رات بھر اللہ کے سامنے بیٹھ کر روتا ہوگا، یا سب کے سامنے مضبوط بننے والا انسان اللہ کے سامنے کئی کرسیوں میں بکھر جاتا ہوگا۔ تبھی تو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، روز محشر کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو پھر کیوں تم اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کے بجائے دوسروں کے دامن پر لگے داغ ڈھونڈنے میں مصروف ہو؟ دھیان رکھنا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ عبادات جن پر تم ناز کرتے ہو روز محشر اس لیے ضائع ہو جائے کہ تم نے اللہ کے بندے کا دل دکھایا ہو۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں؟ کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کہ اس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اللہ کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، تاکہ دنیا کی آزمائشیں یا لوگوں کی تنقید ہمیں اللہ کے راستے سے نہ ہٹا سکیں۔ دنیا میں ہر شخص اپنی سوچ اور نظریے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور ضروری نہیں کہ سب آپ کی بات سے اتفاق کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے اصولوں اور ایمان سے پیچھے ہٹیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی ہے، جو ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں درست راستہ دکھاتا ہے۔ اگر ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہمیں لوگوں کے رویوں کی پرواہ نہیں ہوگی۔ زندگی میں مشکل وقت آتا ہے اور لوگ بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمارے دل کو دکھ دیتی ہیں۔ ہمیں لوگوں کے پریشر میں نہیں آنا، کیونکہ قرآن اور اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ زندگی کے سفر میں ہمیں ناکامیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن ان سے دل برداشتہ ہو کر ہار مان لینا درست نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کی محنت اور کوشش کو سراہا ہے۔ زندگی میں مشکلات، رکاوٹیں یا لوگوں کی منفی باتیں یا رویے ہمیں اپنے ایمان، قرآن اور اللہ کے راستے سے ہٹانے کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اللہ کا راستہ سیدھا اور صحیح راستہ ہے، اور ہمیں ہر حال میں اسی پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کامیابی صرف اللہ کی رضا اور اس کے راستے پر چلنے میں ہے۔ دنیا کے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھو رب کی مدد ہمیشہ تمہارے قریب ہے۔ وہ خاموشی سے تمہارے لیے راستے بنا رہا ہے، مسائل حل کر رہا ہے، دل کو طاقت دے رہا ہے۔ بس شرط اتنی ہے کہ تم اس پر ایمان رکھو، صبر کرو اور اس سے تعلق مضبوط کرو۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل کو سکون دیا ہے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور کامنٹ میں لکھیں
اللہ پر میرا مکمل بھروسہ ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔